عزیز طلباء و طالبات، پال ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم آپ کے لیے لیکچرز کا ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس میں پبلک سروس کمیشن اور فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں امتحان دینے والے طلباء و طالبات جو ہیں ان کے لیے یہ بہت مفید لیکچرز ہوں گے۔ ان لیکچرز میں ہم نے تمام سبجیکٹس کو مد نظر رکھ کر آپ کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا ہے جس کو ہم مختلف سیشنز میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہم انتہائی کوشش کریں گے کہ آپ کو جامع اور اتھینٹک ٹاپکس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم جو نہ ہو۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہم لیکچرز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کو ہم پہلے پی پی ٹی کے تھروز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اس کے بعد پھر ہر جو ٹاپک ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے ایم سی کیوز جو ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ اس کو شیئر کرتے جائیں گے تاکہ آپ کی مکمل تیاری جو ہے وہ۔ یہ بات یاد رکھیے کہ یہ لیکچرز کا سلسلہ صرف ان طلباء و طالبات کے لیے نہیں جو کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن یا پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ایگزام کے لیے تیاری کر رہے ہیں، بلکہ ان طلباء و طالبات کے لیے بھی ہے جنہوں نے ایم اے اسپیشل ایجوکیشن اور ایم اے جنرل ایجوکیشن میں ابھی داخلہ لیا ہے اور وہ کسی بھی یونیورسٹی میں کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ تو امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش جو ہے پسند آئے گی اور تمام جتنے بھی ان کے سبجیکٹس ہیں ان کے جو ٹاپکس ہیں ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے۔ تو آئیے آج ہم آپ کے ساتھ ایک ٹاپک شیئر کرتے ہیں جس میں ہم پاکستان کی جو تعلیمی ایجوکیشنل پالیسیز ہیں ان کو ہم سلسلہ وار آپ کے ساتھ پیش کریں گے۔ یہ تین ہم نے اس ایجوکیشن پالیسیز کو ہم نے 3 سیشن میں ڈیوائیڈ کیا ہے تاکہ آپ آسانی سے چھوٹی سی سیٹنگ میں ان تمام ایجوکیشن پالیسیز کے متعلق جو ہے آپ کو مکمل معلومات جو ہے وہ مل جائے۔ تو آئیے اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پاکستان کی ایجوکیشن پالیسی۔ ہم شروع کرتے ہیں آج کا یہ ٹاپک ہسٹری آف ایجوکیشن ان پاکستان۔ اس میں ہم نے اس کو پاکستان کی جو جتنی بھی ایجوکیشن پالیسیز ہیں ان کو ہم نے 3 پارٹس میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا ہے اور آج ہم آپ کے ساتھ پہلا پارٹ اس کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ اور پہلے پارٹ میں ہمارا کانٹینٹس جو ہیں وہ ہے 3 پالیسیز ہیں۔ پہلی ہے آل پاکستان ایجوکیشن کانفرنس 1947، پھر ہے نیشنل کمیشن آن ایجوکیشن 1959 اور پھر نیو ایجوکیشن پالیسی 1970۔ یہ 3 ایجوکیشن پالیسیز ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے۔ پہلے ہے ایجوکیشن کانفرنس 1947۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اس کا جو پورا نام ہے وہ ہے آل پاکستان ایجوکیشن کانفرنس 1947۔ یہ کراچی میں منعقد ہوئی اور اس کو چیئر کیا تھا مسٹر فضل الرحمان نے، اور اس دور میں ان کے پاس 4 منسٹری تھیں جن میں سے منسٹری آف انٹیریئر، منسٹری آف انفارمیشن، منسٹری آف براڈ کاسٹنگ اور منسٹری آف ایجوکیشن۔ تو 4 منسٹری ان کے پاس تھیں، ان میں سے ایجوکیشن کی منسٹری بھی ان کے پاس تھی، تو انہوں نے اس کو کانفرنس کو چیئر کیا جو کہ 27 نومبر ٹو 1 دسمبر تک جو ہے وہ چلی، یعنی 5 ڈیز تک یہ کانفرنس جو ہے وہ چلی جس میں ساری چیزیں جو ہیں ان کے اوپر غور کیا گیا اور پاکستان کی ایجوکیشن پالیسی جو ہے اس کو مرتب کیا گیا۔ اس میں یہاں بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کانفرنس تھی، یہ پالیسی نہیں بنائی گئی تھی بلکہ ایک کانفرنس تھی جس میں یہ سارا ڈیسائیڈ کیا کہ ہم آنے والے وقت میں اپنے پاکستان میں ایجوکیشن سسٹم کو وہ کیسے جو ہے وہ رن کریں گے۔ اس میں 3 ڈائمینشنز جو ہیں وہ ریکمنڈ کی گئیں، جس میں پہلی ڈائمینشن تھی کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہوگا اس کی پہلی ڈائریکشن ہے وہ ہے اسپرچول، دوسری سوشل اور تیسری جو ہے وہ ووکیشنل۔ ہم نیکسٹ پہ چلتے ہیں۔ پھر 3 ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ اس میں کانفرنس میں دی گئیں اور یہ بہت اہم ریکمنڈیشنز تھی جو پاکستان کے معرض وجود آنے کے بعد نہایت اہم چیز تھی، اور وہ یہ تھی کہ اسلامک ویلیوز، نمبر 2 فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ان پاکستان، اور اس چیز پر زور دیا گیا تھا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایجوکیشن، ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے وہ بچوں کو جو ہے وہ دی جائے۔ اس کانفرنس میں 7 کمیٹیز جو تھیں ان کو پرپوز کیا گیا تھا تاکہ آنے والے وقت میں ساتھ ساتھ کام ہوتا رہے اور ان ڈپارٹمنٹس میں جو ہے وہ ایجوکیشن کے اوپر جو ہے وہ کام کیا جائے۔ تو پہلی کمیٹی جو تھی وہ تھی اڈلٹ ایجوکیشن کمیٹی تھی، دوسری ٹیکنیکل ایجوکیشن کمیٹی، پھر یونیورسٹی ایجوکیشن کمیٹی، سائنٹیفک ریسرچ کمیٹی، 5th ویمنز ایجوکیشن کمیٹی اور 6th کلچرل ریلیشن کمیٹی، اور 7 جو تھی دیٹ واز پرائمری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کمیٹی۔ تو یہ تھی کانفرنس جس میں آپ نے دیکھا کہ کب اس
ایجوکیشن کو منعقد کیا گیا اور اس کو چیئر کس نے کیا، جس نے چیئر کیا اس کے پاس کتنی منسٹری تھیں اور یہ کتنا دورانیہ اس کو لگا. MCQs جب آپ تیار کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور ہونی چاہیے اور آپ نے اس کو کنفرم کر لینا کہ یہ کانفرنس جو ہے وہ کراچی میں منعقد ہوئی. اس کو چیئر جو ہے وہ مسٹر فضل الرحمان نے کیا اور یہ کانفرنس جو ہے یہ 5 دن چلی. اس میں 3 ڈائمینشنس تھی، اسپرچول، سوشل اور ووکیشنل، اور 3 ہی اس میں ریکمنڈیشنس تھی کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہوگا وہ اس کی جو بیس ہوگی وہ اسلامک ویلیوز پہ ہوگی، اور دوسری یہ ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ بچوں کو فری دی جائے گی، اور تیسرا جو تھا وہ سائنس اور ٹیکنیکل ایجوکیشن پر زور دیا گیا. اور پھر یہ 7 کمیٹیز جو ہیں وہ بنائی گئی جو مختلف فیلڈس میں جو ہے وہ کام کریں گی. اب آئی ان کی امپلیمنٹیشن کی بات. تو یہ کانفرنس کی جو ریکمنڈیشنز تھی یا جو ڈائریکشنز متعین کی گئی تھی ان کو فوری طور پر جو ہے امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکا. اس کی 2 اہم وجوہات تھی. پہلی وجہ یہ تھی کہ ہمارا ملک چونکہ ابھی نیا نیا معرض وجود میں آیا تھا تو انڈیا سے بہت سارے لوگ جو تھے وہ ہجرت کر کے پاکستان میں آ رہے تھے، تو لہٰذا جو مہاجرین ہمارے ملک میں آ رہے تھے ان کو سنبھالنا بہت اہم مسئلہ تھا اور بہت مسائل تھے، جس کی وجہ سے یہ اپنا ریکمنڈیشن جو ہیں ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکا. دوسرا یہ تھا کہ ایڈمنسٹریٹو پرابلم بہت تھی، کیونکہ ملک نیا نیا جو تھا وہ ابھی معرض وجود میں آیا تھا، نوزائیدہ مملکت تھی، جس کی وجہ سے بہت ساری ایڈمنسٹریٹو پرابلم کی وجہ سے بھی یہ جو ہے کانفرنس کی ریکمنڈیشنز جو ہیں ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. تو یہ بات یاد رکھیے کہ جو ایجوکیشنل کانفرنس جو تھی اس کی ریکمنڈیشنز کو جو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا اس کی صرف 2 ہی سادہ وجوہات تھیں. نمبر 1 یہ مہاجرین اور دوسرا ایڈمنسٹریٹو پرابلمس جو تھی. لہٰذا مور اور لیس برٹش کلونیل سسٹم جو تھا اس کو ہی کنٹینیو کیا گیا، اس میں کچھ امینڈمنٹس جو ہیں وہ کر کے. سیکنڈ ہے یہ بات یاد رکھیے پہلی کانفرنس تھی، اور دوسرا جو ہے یہ نیشنل کمیشن اور ایجوکیشن 1959. اس کو شریف کمیشن سے بھی یاد کیا جاتا ہے. صرف شریف کمیشن رپورٹ کو بھی اس کو بولا جاتا ہے، اور اس کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ کمیشن جو تھا اس کو پریزائڈ کیا تھا اس دور میں جو جنرل محمد ایوب خان تھے. 5 جنوری 1959 کو انہوں نے اس کے متعلق اس کو ایڈریس کیا اس کمیشن کو، اور انہیں یہ اپنا ڈیوٹیز جو ہیں وہ ڈپیوٹ کی گئیں کہ آپ ایک رپورٹ، ایک جامعہ رپورٹ تیار کریں تاکہ پاکستان میں ہم ایجوکیشن کے سسٹم کو یا ایجوکیشن کے نظام کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ چلا سکیں. تو 30 دسمبر 1958 کو جو چیف سیکرٹری تھے مسٹر SM شریف، یہ ان کا پورا نام ہے سید محمد شریف. تو عام طور پر یہ صرف شریف رپورٹ کے نام سے یہ رپورٹ جانی جاتی ہے، لیکن آپ نے MCQs کے جب آپ نے تیاری کرنی ہے تو اس میں آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آپ کو پورے نام کا پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا نام تھا سید محمد شریف. تو انہوں نے اس سارے کمیشن کو چیئر کیا تھا اور ان کی سربراہی میں ہی رپورٹ جو ہے یہ تیار کی گئی. تو 5 جنوری 1959 کو یہ کمیشن جو تھا اس نے یہ رپورٹ جو تھی اس کو بنانا پریپیئر کرنا شروع کیا، اور پھر 26 اگست 1959 کو اس کمیشن نے اپنی رپورٹ جو اس کو سبمٹ کیا، اور یہ رپورٹ 350 پیجز پر مشتمل تھی. کسی کتاب میں، ویسے کچھ کتابوں میں 346 ہے، لیکن آپ کے لیے انفارمیشن ہے کہ اتھینٹک یہی ہے 350 پیجز پر یہ رپورٹ جو تھی وہ مشتمل تھی، اور اس رپورٹ کو تیار کرنے کے لیے 8 ماہ لگے. عزیز طلبہ و طالبات، یہ بات یاد رکھیے کہ پاکستان میں یہ ایک واحد اہم رپورٹ تھی جو ایک جامعہ رپورٹ تھی ایجوکیشن سسٹم کے متعلق، لیکن انلکیلی اس کو بھی امپلیمنٹ جو ہے وہ نہیں کیا گیا. بہرحال اس میں کچھ 9 اہم ریکمنڈیشنز تھیں، جس میں پہلی ریکمنڈیشن تھی کہ کریکٹر بلڈنگ کے اوپر زور دیا گیا، کمپلسری پرائمری ایجوکیشن کے اوپر زور دیا گیا، فوکس آن سائنس اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن تھا. چوتھا نیشنل لینگویج ایز میڈیم آف انسٹرکشن، یعنی کمیشن میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو جو ایجوکیٹ کریں گے، تعلیم و تربیت دیں گے، ہم اپنا جو میڈیا ہے وہ ہماری نیشنل لینگویج ہوگی، میڈیم آف انسٹرکشن جو ہے. پھر 3 ایئر ڈگری پروگرام ریکمینڈ کیا گیا. پھر یہ ریکمنڈیشن دی گئی کہ ایلیمینیشن آف لٹریسی یعنی ناخواندگی جو تھی اس کے خاتمے کے لیے بھی ریکمینڈ کیا گیا کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے تاکہ
ناخواندگی کو ختم کیا جا سکے اور خواندہ لوگ جو ہیں وہ ملک میں زیادہ سے زیادہ ہوں۔ 7ویں نمبر پر ہے اسٹیبلشمنٹ آف یونیورسٹی گرانٹ کمیشن، یعنی کمیشن کی رپورٹ میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اپنا یونیورسٹی گرانٹ کمیشن جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا جائے۔ پھر ایگزامینیشن سسٹم میں یہ ریکمنڈ کیا گیا تھا کہ کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ 25% مارکس جو ہیں وہ انٹرنل دے گا اور 75% مارکس جو ہیں وہ ایکسٹرنل ایویلویشن سے ہوں گے۔ اس کے بعد ریلیجیس ایجوکیشن شوڈ بی انٹروڈیوسڈ ان دا 3 اسٹیجز، اور یہ کہا گیا تھا کہ جو ریلیجیس ایجوکیشن ہے، مذہبی تعلیم جو ہے اس کو 3 اسٹیجز میں جو ہے وہ انٹروڈیوس جو ہے وہ کروایا جائے۔ امپلیمنٹیشن کے لحاظ سے جس طرح کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا، یہ کمیشن کی رپورٹ کی جو جامع رپورٹ دی گئی اس کو بھی کسی بھی طرح نہ امپلیمنٹ نہیں کیا گیا۔ The National Education Commission recommendations were useful, but due to the condition of country and the situation of resources, they were not applied well. So کسی بھی انداز سے اس کو اس کمیشن کی رپورٹ کو، اس کی ریکمنڈیشنز جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا۔ تیسری پالیسی ہے نیو ایجوکیشن پالیسی۔ اب ساتھ ساتھ یاد رکھیے، پہلے جو ہے وہ کانفرنس تھی، دوسرا جو ہے وہ کمیشن کی رپورٹ تھی، اور تیسری جو ہے یہاں آ کے آپ نے ورڈ یہ یاد رکھنا ہے، یہ نیو ایجوکیشن پالیسی ہے۔ اس کے بعد جو آئیں گی وہ نیشنل ایجوکیشن پالیسیز جو ہیں وہ آئیں گی، تو یہ نیو ایجوکیشن پالیسی 1970 ہے۔ The new education policy was finally adopted by the cabinet on March 26, 1970۔ اس کے جو سیلینٹ فیچر تھے، جو اہم خد و خال تھے، وہ یہ تھا کہ فارمیشن آف نیشنل ایجوکیشن یونٹس، دوسرا یہ تھا ایمفیسس آن دا آئیڈیالوجیکل اورینٹیشن، ایمفیسس آن سائنس اینڈ ٹیکنالوجیکل ایجوکیشن، اور تیسرا ڈی سینٹرلائزیشن آف ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن، اور آخری ہے ریڈیکیشن آف الٹریسی، جو پہلے بھی کمیشن کی رپورٹ میں بھی کہا گیا تھا کہ ایلیمینیٹ کریں گے ہم الٹریسی کو۔ یہ پالیسی بھی کسی بھی طور پر امپلیمنٹ نہیں کی گئی، اور اس کی 3 وجوہات تھی۔ پہلی وجہ تھی کہ آپ کو ہسٹری میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ 1971 کی وار ہوئی، پہلی وجہ وار، دوسری وجہ یہ کہ پاکستان جو ہے وہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا، ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان جو ہے وہ 2 حصے ہو گیا، اور تیسرا یہ تھا کہ کلیپس آف ملٹری گورنمنٹ۔ یہ 3 اہم وجوہات تھے جس کی بنا پر یہ پالیسی جو ہے یہ بھی امپلیمنٹ جو ہے وہ نہیں کی گئی۔ سو تھینک یو ویری مچ۔ اپنی آراء سے ہمیں ضرور نوازیں، اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ ہمیں اپنا کوئی بھی ٹاپک جو ہے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ وہ ہمیں آپ کمنٹس میں جا کر بتائیں، ہم ضرور اس کو آپ کے لیے تیار کر کے ایک اچھے انداز سے اور جامع طریقے سے آپ تک جو ہے وہ انفارمیشن جو ہے وہ پہنچائیں گے۔ بہت شکریہ۔